آپ کے خیال میں پاکستان جو سفارتکاری کا رول پلے کر رہا ہے کتنی کامیابی آپ کو لگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کا نام پاکستان ہو اور وہ پاک ہو، ذہن پاک ہو، ارادہ پاک ہو، خواہشات پاک ہوں، تو پھر آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم کون سا اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم کوئی کسی کے لیے تھوڑی کہ ہمیں کوئی اس کے اندر کوئی گینز ہیں. نہیں، پاکستان نے صرف یہ ایک معاملہ کوشش کی ہے، تیسری عالمی جنگ کو رکوانے کی کوشش کی ہے، اپنے برادر اسلامی ملک کی کوشش کی ہے، اپنے خلیجی ممالک کے بھائیوں کے لیے کوشش کی ہے اور بے لوس کی ہے. اس کے اندر کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں کوئی دکھاوا نہیں ہے، ہمیں اس کے بدلے میں صرف اللہ سے اجر چاہیے، انسان سے کچھ نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، آپ بے فکر رہیں. لیکن عبداللہ صاحب چیلنجز تو ہیں نا بہرحال، اور یہ بہت سخت مرحلہ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں بھی پاکستان پر ہیں، اور جتنی تعریف اب تک ہو چکی ہے، یہ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو تاکہ جو عزت ملی ہے پاکستان کو وہ عزت قائم رہے. جی، یہ بات آپ کی درست ہے کہ چیلنجز بہت سارے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے عزت کی بات کی، دیکھیں پاکستان کی یہی عزت ہے کہ پاکستان نے دونوں فریقین کو ٹیبل پہ لا بٹھایا ہے. یہ ایک میرے خیال میں ان کو رضامند کیا ہے اور وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس میں کامیابی ناکامیابی ہمارا ذمہ نہیں ہے. دیکھیں عائشہ صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کھیت کے اندر کسان اس امید کے اوپر پیسے ہی پھینکتا ہے نا، کھاد کی شکل میں، بیج کی شکل کے اندر، اپنی محنت کی شکل میں، تو وہ زمین پہ پھینک دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے، کامیابی ناکامیابی کا ہم نے ضمانت نہیں دی. اب یہ فریقین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو پورے 194 ممالک میں یہ اعزاز الحمدللہ آپ کے میرے پیارے پاکستان کو ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز جہاں ہیں وہ سپوائلرز بھی ہیں، جس کے اندر امریکہ کے اندر موجود پیٹ ہیگزٹ خود شامل ہیں، وہ سپوائلر ہیں اس سارے معاملے کے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل سپوائلر ہے اور اس نے لبنان پہ ایک بہت ہی واحد قسم کی کوشش کی ہے. دوبارہ بڑا افسوسناک واقعات ہوئے ہیں. اور پھر بھارت خود سپوائلر موجود ہے، جس کو پتہ نہیں وہ کرسیاں پھینک رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ان کو تو لگ رہا ہے کہ شاید ان کا آخری وقت آن پڑا ہے. تو بہرحال ہوتا ہے، یہ دیوانگی کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال مقصد یہاں یہ ہے کہ پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے. اس کے اندر جے ڈی وینس کا آنا، وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور باقاعدہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کے اپنے ملک کے حالات کیا ہیں، ان کے ڈائنامکس کیا ہیں، ان کی مجبوریاں کیا ہیں. وہ دنیا کو تو نہیں بتائیں گے نا کہ ہماری ٹیکنالوجیکل فیلئر ہو گیا ہے، ہمارا اسٹریٹجک فیلئر ہو گیا ہے، ہمارا پولیٹیکل فیلئر ہوا ہے، ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر ہوا ہے، ہمارا اکنامک فیلئر ہوا ہے. تو وہ تو اس دنیا کو نہیں بتائیں گے، لیکن اندر سے تو پتہ ہے. اس وجہ سے دے آر سیریس کہ وہ یہ کردار ادا کریں. اور جے ڈی وینس تو یہ بھی چاہیں گے نا. اچھا، آپ نے عبداللہ صاحب جے ڈی وینس کا حوالہ دیا ہے، ان کے حوالے سے یہ تاثر بھی پایا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور یہ معاملات مذاکرات کی کامیابی کی طرف جائیں. جو باقی لوگ ساتھ آ رہے ہیں، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف، ان کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہوتا تو پھر آج ایران والے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے سولو تیار ہو جاتے. وہ تو نہیں تیار ہوئے. دیکھیں جیریڈ کشنر ہو گئے، جیریڈ کشنر تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ تو نیتن یاہو کی آنکھیں اور کان بن کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا دوستانہ ہے. اور وہ بلکہ جا کے جب اسرائیل جاتے ہیں یا یہ وہاں امریکہ آتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے گھروں میں رہتے ہیں. یہ تو ان کا عالم ہے. اور پھر یہودی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے. پھر اسی طریقے سے جو وٹکاف ہے، وٹکاف کے بھی جو خیالات ہیں کوئی زیادہ وہ پرو ایران نہیں ہیں. اور ماضی کے اندر بھی یہ معاہدہ تو تقریباً طے پا گیا تھا وہاں عمان کے اندر، لیکن پھر اینڈ ٹائم پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر. اور اسرائیل کا حملہ تب ہوا تھا جب وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا عمانی
کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام تلف کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے ابھی جو صورتحال ہے میرے خیال میں جو تقریباً 10 میں سے 7 شرائط ہیں مور اور لیس ان کے اوپر امریکہ نے ایک قسم کا نوٹ بھرا ہوا ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں نا سارے ہلایا ہوا ہے. کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ تیل کے اوپر پابندی وہ اٹھا چکے ہیں, رجیم کو وہ تسلیم کرتے ہیں, آپ نئے ہرمز پہ کنٹرول ان کا وہ تسلیم کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ جو ان کا کہ جی ازالہ کر دیں, وہ ازالہ تو وہ نہیں کر سکتے ظاہر ہے. اب وہ کیا کریں گے کہ وہ پابندیاں اٹھا دیں گے, وہ ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو انفریز کر دیں گے, یہ چند چیزیں ہیں. ہاں, ایران دوسری جانب جو لبنان کے معاملے پہ وہ بڑا سینسیٹیو اس لیے ہے کیونکہ یہ ان کا پراکسی نہیں ہے. لبنان ہو گیا یا دیگر ہو گئے, یہ ان کے ایلائز ہیں اور وہ اپنے ایلائز کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے. اینڈ وچ از اے گڈ تھنگ آئی وڈ سے. ایران نے ایک بڑی ہیوی قیمت ادا کی ہے, لیکن اب جو معاملہ ہے وہ انا کا ہے. امریکہ اپنی ایک جھوٹی انا کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور دنیا کے سامنے ایکچولی وہ انا جو ہے وہ ختم ہی ہو چکی ہے, بکھر چکی ہے. اس لیے امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنی ناک کو اونچا رکھے, جبکہ حقیقت کے اندر ایران کو یہ معلوم ہے کہ وہ اگر اس طرح سے کوئی کردار ادا کرے گا تو وہ اپنے شہداء کے ساتھ بھی غداری کرے گا, وہ اپنے مقصد سے بھی جو ہے وہ دوری اختیار کرے گا, اور وہ دنیا کے اندر بھی جو اس کی ایک عزت بنی ہوئی ہے وہ مستقبل میں اس کے لیے ایک میرے خیال میں سوالیہ نشان بن جائے گی. بالکل. اچھا عبداللہ صاحب, ابھی آپ نے لبنان کا بھی ذکر کیا, یہ چیز تو واضح ہو گئی تھی جس طرح اسرائیل نے لبنان میں کھلی جارحیت کی کہ ایران کو غصہ دلانے کے لیے یا اس معاہدے کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کے لیے, جو سیز فائر ہوا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل نے اتنی کھلی جارحیت کی ہے. آپ کے خیال میں جو اب وہاں پر مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کے بیچ میں اور لبنانی حکومت کے درمیان میں, ان مذاکرات کی کامیابی جو پاکستان میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ان پر منحصر ہے؟ دیکھیے عائشہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ اصل مذاکرات تو پاکستان میں ہی ہونے ہیں. بنیادی باتیں کیونکہ 10 نکاتی ایجنڈے میں بڑا واضح لبنان کا نام لکھا ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے, اور یہی بات جو ہے وہ ان کے وزیر اعظم نے ڈاکٹر نواف سلام نے یہ بات کہی کہ پاکستان نے تو یہ بات کہی تھی, اور اسی کے اوپر مذاکرات ایک قسم کا جو ہے ان میں بدمزگی پیدا ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر پاکستان کی انٹرونشن اور ایران کے دو ٹوک بیانیے کی وجہ سے امریکہ نے وہ مذاکرات اپنے ملک میں رکھ لیے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ پہلی بات ہے کہ امریکہ میں جو ہونے والے مذاکرات ہیں وہ ایمبیسڈر لیول کے اوپر ہیں, یعنی کہ وہ ایک لوور لیول ہے. دوسری جانب وہ اس کی تفصیلات ہوں گی, چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ طے ہوں گی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اور میرے پیارے پاکستان کے اندر اسرائیل کا کوئی بندہ تو آ نہیں سکتا. ہم تو اس ناپاک جو ناجائز ریاست ہے اس کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے اور نہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے پاکستان کیونکہ اسرائیل اور وہاں لبنان براہ راست ایک دوسرے کے فریق ہیں, اور یہ دونوں فریق ہم تو اپنے ملک میں نہیں بلا سکتے. لبنان کو تو بلا سکتے ہیں لیکن ان کو تو نہیں بلا سکتے. اس لیے یہ ایک مجبوری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مقاصد پاکستان میں طے ہوں گے, اور اس کے بعد جو اس کی تفصیلات ہیں وہ امریکہ کے اندر اگلے ہفتے واشنگٹن کے اندر ممکنہ طور پر وہ وہاں بات چیت ہوگی.